نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا الہی آمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وما اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری تھی پچھلی آیات میں، یہ اسی کا حصہ ہے یہ آیت بھی۔ یہودیوں کے حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہودی اور نصارہ وہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح مسلمان اپنا دین چھوڑ کے پرانے دین پہ واپس آ جائیں، کافر ہو جائیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے ان کے اوپر غصہ نہ کرو، بلکہ ان کو معاف کرو اور ان کو درگزر کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی ان کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بحث و مباحثے میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے تم لوگ اپنی ذاتی تربیت پر زور دو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بناؤ۔ تو اللہ نے کہا اللہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ نماز اور پھر زکوٰۃ، دن میں 5 بار اللہ کے حضور حاضری دینا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بغیر دیکھے اپنے رب پہ کامل یقین کہ اس کے لیے وہ جو خیرات کر رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ قیامت کے دن اس کو مال اللہ تعالیٰ وہی مال 700 گنا بڑھا کر یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، کچھ بھی خیر، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، یعنی تم جو بھی نماز پڑھو گے، جو بھی زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ نے پہلے کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ کرو، اس کے ساتھ ہی کہہ دیا جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے کل اللہ کے ہاں جا کے موجود پاؤ گے، کہ وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ جب کل اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ وہاں تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، کیونکہ جو بدلہ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تو اللہ نے کہا جو بھی نیکی اس دنیا میں کرو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اس نیکی کا انعام، من خیرن، جو بھی خیر تم کرو گے اس کا انعام تم اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، خیر ہے یا شر ہے، چھپا ہے یا ظاہر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اگر دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، تو وہ اس کا اجر کہیں نہیں جائے گا جو نیکی کی صورت میں تم آگے بھیج رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔
تو اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنے نیک اعمال میں پختہ رہو، کیونکہ ہر بھلائی کا پھل تم اللہ کے پاس پالو گے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے حساب سے کل اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے تم اپنا اجر پالو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔